وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم وإنا فوقهم قاہرون۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام نیک لوگوں ہی کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی دی جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 تک۔ آپ غور کیجئے، اگر ان آیتوں پر غور کریں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ ظالم لوگ مظلوموں کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمارے لیے تسلی کے سامان ہے۔ قرآن کے اندر بھی آپ کو NRC NPR اس سب کے متعلق ملے گا، بٹ ڈھونڈیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، کس طریقے سے فرعون نے کیا کہا، ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ہی غالب ہیں۔ یعنی جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزوروں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اوپر والا ہے۔ اور ایسے تکلیف کا جب وقت آ جائے، پریشانی جب بڑھ جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دلاسا دیا، تو قوم کو بھی دلاسا دینے کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے مدد مانگو، نمبر 1۔ نمبر 2، صبر کرو۔ تو میرے بھائیو، جب بھی پریشانی کے وقت آ جائیں، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ ہی مسئلے کا حل نکالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہو جاتے تو کہاں جاتے؟ نماز پڑھنے لگتے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی۔ سورہ نبی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 13-19 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے۔ تو اللہ سے مدد مانگیے، جو بھی پریشانی ہے، جس طریقے کی بھی پریشانی ہے، اللہ اس میں آسانی پیدا کریں گے، اور صبر سے کام لیجئے۔ صبر کرنا ہے جب تک قبر میں نہ چلے جائیں۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں زمین کا وارث بنا دیتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، اور بہترین انجام تو نیک لوگوں کا ہی ہونے والا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس کے بعد کیا ہے؟ زندگی ختم۔ تو اس لیے دنیا اگر نہیں ملی تو گھبراہٹ کی بات نہیں، آخرت ملنا سب سے اہم چیز ہے، اور وہ خوش نصیبوں ہی کو ملنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، دیکھیے جب آپ نہیں آئے تھے تب بھی ہم کو تکلیف دی گئی ہے۔ یعنی فرعون نے کیا کیا تھا، 1 سال بچے کو قتل کر دیتا تھا اور دوسرے سال بچے کو قتل نہیں کرتا تھا، کیونکہ کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا، 1 سال بچے کو قتل کر دیا تھا، 1 سال کے تمام بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوتے اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام یہ بڑے تھے، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل نہیں ہونا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے اللہ نے کیسے بچا لیا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی، اور فرعون نے ہی پرورش کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی فرعون کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، کمزوروں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ملک دے دیتا ہے۔ تو جو لوگ طاقت کے نشے میں ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ پکڑ سکتا ہے۔ اللہ نے جب فرعون کو پکڑ لیا تو کیا دوسرے کو نہیں پکڑے گا؟ اللہ موقع دیتا ہے،
لیکن جب ظلم کریں گے تو اللہ پکڑ لیتا ہے. تو اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ جب آپ نہیں تھے تب بھی ہم کو تکلیف دی گئی, جب آپ آ گئے تب بھی تکلیف ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دے گا. جو بھی ایمان والوں کو ستائے گا, پریشان کرے گا, اللہ اس کو ہلاک کر دیں گے. پھر اسی طرح اللہ زمین کا خلیفہ بنائے گا, تو اللہ کمزور لوگوں کو بھی زمین کا خلیفہ بنا سکتا ہے, زمین دے سکتا ہے, کیونکہ زمین اللہ کی ہے, آسمان اللہ کا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے ایمان کو پکا رکھنا ضروری ہے, اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے, صبر کرنا ضروری ہے. تو آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو صابر و شاکر بنائے, ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.